نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اسی کے ضمن میں چند باتیں اختصاراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عورتوں کو نوکری کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ مسلمان عورتوں کا پولیس میں یا ڈاکٹری میں یا ماسٹری میں بھرتی ہونا، یا کار موٹر سائیکل وغیرہ کی ڈرائیونگ کرنا، ہوٹلوں پر نوکری کرنا یا خود ہوٹل چلانا، الیکشن لڑنا، ان تمام باتوں کا شریعت کی طرف سے انہیں اجازت ہے یا نہیں، یہی آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو پیارے میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کے لیے ملازمت 5 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی عورتوں کو نوکری کرنے کے لیے ان 5 شرطوں کو ماننا پڑے گا، ان 5 شرطوں کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو ان کے لیے نوکری کرنے کی اجازت ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نوکری کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں گھر کی زینت ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ احزاب میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو اللہ نے صاف صاف عورتوں کو منع کیا ہے باہر جانے سے، نوکری کرنے سے، بے پردہ گھومنے سے۔ انہیں اللہ نے حکم دیا کہ گھر میں ٹھہری رہیں، بے پردہ نہ ہو۔ لیکن اگر مجبوری ہے، انہیں نوکری کرنا ہی ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو مجبور ہیں، جن کی مجبوری انہیں نوکری کرنے پہ مجبور کرتی ہے، تو لہٰذا شریعت کی طرف سے انہیں اجازت ہے۔ لیکن یہ 5 شرطیں ہیں عورتوں کی نوکری کرنے کے لیے، 5 شرائط کے ساتھ جائز ہے، ورنہ نہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو ملازمت حرام ہے، یعنی نوکری کرنا حرام ہے۔ یہ 5 شرطیں پائے جانا بہت ضروری ہے، ورنہ نوکری کرنا یہ حرام ہے۔ وہ شرطیں کیا ہے آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلا ہے کہ کپڑے باریک نہ ہوں، جس سے بال یا کلائی وغیرہ یا جسم کے اور کسی حصے کا جو ہے وہ اس کی چمک ظاہر ہو، یعنی اتنے باریک کپڑے نہیں ہونے چاہیے جس سے جو ہے جسم کے رنگت ظاہر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑے تنگ اور چست نہ ہو، جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالوں میں، یعنی بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو، یعنی جو وہ کام کرنا چاہتی ہیں اس میں بالوں کا حصہ، کلائی کا حصہ، پنڈلی کا کوئی حصہ یا جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو، بے پردگی نہ ہوتی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی نامحرم کے ساتھ کسی مختصر وقت کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو، یعنی کسی غیر محرم کے ساتھ جو نوکری کرنا جس میں وہ کام کرتی ہے، جس جگہ پر جو وہ نوکری کرتی ہے، اس میں چوتھی جو شرط یہ ہے کہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کچھ منٹوں کے لیے بھی، کچھ وقت کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو، تب جا کے وہ نوکری کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنے کا گمان نہ ہو، یعنی جس جگہ وہ نوکری کرتی وہاں پر فتنے کا کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے، اور آنے جانے میں، گھر سے باہر جانے میں، آنے میں فتنے میں پڑ جانے کا کوئی گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں پیارے۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی گئی تو جو ہے ملازمت کرنا، نوکری کرنا عورتوں کے لیے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں
ارشاد فرماتے ہیں یہ جو باتیں، یہ شرائط جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی، عورت کو بے پردہ باہر نکلنا، اجنبی مردوں کے ساتھ خلط ملط یعنی میل جول رکھنا، سر کے بال کھلے رکھنا، ایسا لباس پہننا جس سے بدن کا ابھار ظاہر ہو، بدن کی بناوٹ ظاہر ہو، غیروں کے ساتھ خلوت اور تنہائی، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت مقدسہ میں نے پیش فرمائی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان صفت آدمی اس کو گھورتا ہے، اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیچھے جاتی ہے، یعنی جب وہ بے پردہ یا عریانی انداز میں غیروں کے سامنے آئے جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عورت اگر کسی نامحرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال اور گلے اور گردن یا پیٹھ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا لباس ایسا باریک ہو کہ ان چیزوں سے کوئی حصہ ان میں سے چمکے، تو یہ بالاجماع حرام ہے۔ اور ایسی وضع و لباس کی عادی عورتیں فاسقات اور ان کے شوہر اگر اس پر راضی ہوں، یعنی اس بات پر اگر وہ شوہر راضی ہے جس کی بیوی جو ہے اس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے، جو اپنی بیوی کو جو ہے اس بات کی اجازت دے کہ وہ بے پردہ ہو کر جاب کرے، نوکری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، لہٰذا مرد کو چاہیے وہ باہر جائے، کما کر لائے، نوکری کریں، اور عورتیں گھر کی زینت ہے، وہ گھر میں رہیں۔ جس طریقے سے پیارے پھول جو ہے چمن میں ہی اچھے لگتے ہیں، پھول چمن میں رہتا ہے تو ہرا بھرا رہتا ہے، جیسے ہی مالی اسے توڑتا ہے چند گھنٹوں کے بعد وہ پھول مرجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں گھر کی زینت ہے، گھر ان کا چمن ہے، گھر میں وہ رہیں گی تو ان کی عزت کی جو ہے چمک برقرار رہے گی، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلیں گی ان کے عزت کا چمن وہ مرجھا جائے گا۔ عزت کے چمن کو اگر وہ برقرار رکھنا چاہتی ہیں، تر و تازہ رکھنا چاہتی ہوں، تو گھر میں رہیں، عورتیں گھر کی زینت ہے، گھر میں اچھی لگتی ہیں، باہر نہیں۔ تو پیارے یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی، لہٰذا عورتوں کو اگر بہت ضروری ہے، مجبوری ہے، تو بالکل شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، لیکن جو 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی، ان 5 شرطوں کا خیال کرتے ہوئے عورتیں نوکری کر سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ ورنہ اگر پھر بھی جو ہے یہ 5 شرطیں جو میں نے بیان کی، اگر اس بات پر جو عورت جو ماں بہنیں عمل نہیں کریں گی اور بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی، تو پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بے پردہ گھومتی ہے، جو اپنے سر کے بال کو کھلا رکھتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، جنت میں جانا تو بہت دور ہے۔ تو پیارے امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہماری ماں بہنیں اگر نوکری کرنا چاہتی ہیں، مجبوری ہے، پہلے تو انہیں نوکری کرنا ہی نہیں چاہیے، مرد حاکم ہے عورتوں پر، مرد کما کر لائے اور اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کہ عورتوں کو نوکری کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ 5 شرطیں ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے نوکری کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں بے شمار خیر و برکت عطا فرمائے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ راضی ہوگا۔ اگر ان 5 باتوں پر عمل کر کے ہماری ماں بہنیں نوکری کرے تو اللہ بھی راضی، اللہ کے پیارے رسول بھی راضی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اور اگر جو ہے اس بات پر عمل نہیں کریں گی تو دنیا میں بھی ان کے لیے خرابی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو سمجھ کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔